تعلیل عدت دراصل وعد بود، تعلیل عدت دراصل کسر برواو ثقیل بود، نقل کردہ ما بعد را دادا واو را حذف کردہ، عوض اشتائے متحرکہ بفتح ما قبل در آخرش در آوردہ اعراب را برتا کہ آخر کلمت جاری کردن عدتن شد. عدتن اصل میں وعدن تھا، عدتن اصل کے اندر وعدن تھا. کسرہ واو کے اوپر بھاری تھا، یہ کسرہ نقل کر کے ما بعد کو دیا ایک کام، واو کو حذف کیا دوسرا کام. اس حذف شدہ واو کے عوض میں آخر میں تائے متحرکہ لایا تو وعدن سے عدتن ہو گیا، وعدن سے عدتن ہو گیا. قانون ہر واقع کے واقع شود مقابلہ فا کلمہ مصدرے کے بروزن فعل یا فعلتن باشد، بشرطے کہ مضارع معلومش نیز معلل باشد. کسرہ شرا نقل کردہ و ما بعد دادا آن را حذف کردہ، عوض اشتائے متحرکہ در آخرش در آوردن وجوباً بکلیت اقامت و آن اینست، بکلیت اقامت و آن اینست. اس قانون کا نام ہے عدتن کا، اس قانون کا نام ہے عدتن کا، اس قانون کا نام ہے عدتن کا. اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور 5 شرطیں ہیں. اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور 5 شرطیں ہیں. حکم یہ ہے کہ واو کی حرکت کو نقل کرنا، ما بعد کو دینا، واو کو حذف کرنا، واو کے عوض میں آخر میں تائے متحرک لانا واجب ہے. اس قانون کا نام ہے عدتن کا. اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور 5 شرطیں ہیں. حکم یہ ہے کہ بزرگوں، یہ کالے رومالے والا یہ جو نیا فرشتہ آیا ہے، تمہیں اتنا حیا بھی نہیں آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں نماز پہ بھی پہنچے. اگر تم کو جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ ناپا جائے، میرے خیال اونٹ سے بھی لمبے ہو جاؤ گے. کچھ صرف مدرسے میں کھاتے پیتے بس ایسے، اس پڑھنے سے بھوٹ کے آدمی مرے بہتر ہے اس کے لیے. جو طالب علم نماز پہ نہیں پہنچ سکتا وہ طالب ہی نہیں ہے. وہ یوں سمجھے کہ میں مصیبت ہوں، اللہ نے مجھے عذاب کے طور پر ان کے لیے بھیجا ہے. طالب علم وہی ہے جس کے اندر نماز کی عادت ہو. جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے گدھوں کی طرح سویا سویا ماشاء اللہ دا سب مشکام بنی گٹی کھونڈا تن. یہ بھی تمہاری طرح ہے. یہ محب اللہ ہے، قدرت اللہ ہے، صہیب ہے، یہ بزرگ ہے. تقریباً کچھ ساتھی ایسے ہیں وہ بزرگ ہے جب سے آئے ہیں تکبیر اولا ان سے نہیں چکی ہے. آر کو دیرے پننے دا کبر رکھ دیرے پننے بچی بشا تم ادھر ادھر آ جاؤ، کھڑے رہو. یہ جو بے نماز ہو مصیبت. ہاں ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. تمہیں شرم اور حیا بھی نہیں آتی ہے کہ مدرسے میں رہتے ہیں نماز پڑھیں تکبیر اولا کے ساتھ؟ جی تو پھر ابھی آ رہے ہو.
نیچے بھی وہی جاتا ہے جو سنت پڑھنے والا طالب نہیں ہوتا ہے۔ بعض طلباء میں یہ بھی بری عادت ہے، اگر ادھر نماز پڑھو سنت کے لیے باہر جائیں گے، شیطان کو کہے گا باہر نکلو، اور مغرب عشاء کو جو باہر نماز پڑھو شیطان کو کہے گا اندر جاؤ۔ یعنی یہ بھی ایک ترتیب کو خراب کرنے والے طالب علم ہیں، ان کے اندر بھی کوئی اچھی خصلت نہیں ہے، بس ان کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے ایک نظام کو خراب کرنے کا۔ بس ان کی یہ نشانی ہے کہ اگر ظہر کو ادھر نماز پڑھو شیطان ان کو کہے گا تم باہر نکلو، جلدی جلدی باہر نکلو کہ تم بڑے ماشاءاللہ کمینہ طالب ہو، بڑے کمینہ صاحب ہو، بس ان کو شیطان باہر نکالتا ہے۔ اگر باہر نماز پڑھو بس ان کی نشانی پھر وہ اندر آنے کی، یعنی ان کو آرام نہیں آتا ہے کہ جہاں باقی ساتھی بھی نماز پڑھتے ہم بھی ان طالبوں کی طرح مساوی ہوں، نہیں، بلکہ ان کی ایک الگ امتیازی حیثیت ہے کہ یہ نالائق شاگرد ہے، یہ ٹھگ ہے، ٹھگ۔ بہرحال کچھ حیا کرو، کچھ نماز کے اپنے اندر جو ہے عادت ڈالو، پھر تو فائدہ ہوگا اس پڑھنے میں، مگر نہ ماشاءاللہ ایسے بس بیٹھے بیٹھے رہو، لیٹے رہو اور خوش ہو کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، خام دوسروں کو صرف تکلیف دیتے ہو بس۔ مسلمان کے لیے اذان ہی کافی ہے، بس جب مؤذن کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس اب مسلمان کے لیے یہ پکار کافی ہے، وجہ اس کے کہ وہ بیچارے جو ہے بار بار اٹھائے رحمت اللہ اٹھائے نماز پھر بھی بے حیا کی طرح وہ پڑا ہوا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، اللہ جانے یہ انسان ہے کوئی جانور ہے، گدھا ہے جو گدھے کو کہا اٹھو نماز نماز، گدھا کہے گا میرے پر نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے انسانوں پہ، میں تھوڑے انسان ہوں۔ مسلمان کے لیے یہی ہی کافی ہے، بس حی علی الصلاۃ کی آواز سنیں۔ اب تمہارے اندر بھی ایک چھوٹا بچہ ہے وہ عبدالحمید ہے، اب تک میرا خیال اس کی داڑھی کی بھی ایک بال نہیں آئی ہے، حیرات ہے عبدالحمید، عبدالحمید ہے ادھر، عبدالحمید وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میرا خیال جب سے آیا ہے تکبیر اولیٰ بھی اس سے قضا نہیں ہوئی۔ بزرگوں ادھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تاکہ معلوم ہو کہ یہ ماشاءاللہ بے حیا کمپنی ہے۔ اس قانون کا نام ہے عیدتن کا، اس قانون کا نام ہے عیدتن کا۔ اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور 5 شرطیں ہیں۔ حکم کے اندر 3 چیزیں ہیں، 2 کا تعلق اسی قانون سے ہے اور 1 کا تعلق اگلے والے قانون سے ہے، اقامتن سے، لیکن اس کا تذکرہ یہیں کیا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دینا، یہ ایک کام، واو کو حذف کرنا دوسرا کام، اور تیسرا کام اس واو کے عوض میں آخر میں تائے متحرک لانا واجب ہے، لیکن یہ تیسرا کام اگلا جو قانون آ رہا ہے در مصدر ہر حرفے کے بجز التقاء تنوین بیفتہ، یہ اس کا کام ہے۔ بیٹھ جاؤ لیڈروں، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو مقابلہ فا کلمے کے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ واو ہو اعتراضی مثال یسرن، دوسری شرط ہے کہ واو مقابلہ فا کلمے کے ہو اعتراضی مثال قولن، تیسری شرط یہ ہے کہ مصدر کا صیغہ ہو، واو جس میں ہے وہ صیغہ مصدر کا ہو، اعتراضی مثال وزرن وطرن، اعتراضی مثال اب یہ وزرن وطرن یہ اس میں جامد کے صیغے ہیں، یہ مصدر کے صیغے نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فعل یا فعلتن کے وزن پر ہو، یہ جو مصدر کا صیغہ ہے یہ فعل کے وزن پر ہو، یا اعتراضی مثال ہے وصل
وقایتن کہ یہ فعل فعالتن کے وزن پر ہے، وصل درایتن وصل ہدایتن کہ یہ فعالتن کے وزن پر ہے، فعلتن کے وزن پر نہیں ہے، یہ فعالتن کے وزن پر ہے، فعلتن کے وزن پر۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مضارع معلوم میں بھی قانون جاری ہو چکا ہو، مضارع معلوم میں بھی قانون جاری ہو چکا ہو۔ اعتراضی مثال وسمن کہ اس کا مضارع آتا ہے یوسم، اب یوسم میں قانون جاری نہیں ہے۔ اتفاقی مثال ہے وعدن، اتفاقی مثال وعدن، اتفاقی مثال وعدن۔ اب پہلی شرط واو ہو، یہ واو ہے۔ دوسری شرط، تیسری شرط، چوتھی شرط اور پانچویں شرط مضارع معلوم میں قانون جاری ہو چکا ہے۔ اس کا مضارع معلوم ہے یوعدو، اب فا کلمے کو حذف کر کے یعدو پڑھا گیا ہے تو مضارع معلوم میں بھی قانون جاری ہو چکا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ یہ واو، اس کو دیکھ لو، یہاں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ واو کی حرکت کس کو دے دو؟ عین کو دے دو، بعد والے حرف کو، واو کی حرکت نقل کر کے بعد کو دو اور واو کو حذف کر دو، واو کے عوض میں اخیر میں تب وعدن سے عیداتن، وعدن سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دو، بلکہ واو کو بما حرکت کے حذف کر دو۔ پہلی تو بات یہ میں نے عرض کر دی کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دو، بعد والے حرف کو دو اور واو کو حذف کرو۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو وعدتن ہے، وعدن ہے، اس میں واو کو بما حرکت کے حذف کر دو، یہ واو کو بزرگ کیا نام ہے آپ کا؟ جی نماز پہ پہنچے ہو؟ جی غسل تو سب کرتے ہیں، غسل کا یہ معنی کہ نمازی مت پڑھو جماعت کے ساتھ، غسل کی ضرورت ہے، اگر آپ پہلے اٹھ جاتے 2-4 منٹ کوئی گناہ ہوتا؟ پڑھنے پڑھانے کا سب سے بنیادی مقصد ہے کہ آدمی نمازی بن جائے۔ ساری زندگی مدارس میں پڑھتے 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 ماشاءاللہ دور حدیث تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن نہ نماز کی کوئی قدر ہے، نہ جماعت کی، نہ تکبیر اولیٰ کی۔ ایسا مولوی جو ہے وہ امت کے لیے دین سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ یہ مولوی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ مولوی بننے کے بعد لوگوں کو کہتا ہے بابا میں دیکھ رہے ہوں میں مولوی ہوں جیسے نالائق ہوں، تم بھی دین سے دور رہو۔ یہ دوسروں کو دین سے جو ہے دور کر دیتا ہے۔ اڈے کے ساتھ ایک محلہ ہے، ایک دن میں صبح کی نماز پہ وہیں گیا تو مقتدی آئے ہوئے تھے جو بیچارے بالکل جاہل ہیں۔ مجھے کہا کہ نماز پڑھو، میں نے کہا امام صاحب آئیں گے۔ کہتے جی امام صاحب صبح کی نماز پہ نہیں آتے ہیں، اور وہاں 4 مولوی ہیں، 4 مولوی، ایک جو ہے بڑا گپن مولوی اور 3 جو ہے وہ محترم ہیں، مدرس ہیں، ان کو جانتا ہوں، لیکن محلہ والے کہا کہ یہ 4 جو مولوی صاحبان ہیں بالکل مسجد کے ساتھ ان کا گھر ہے، زیادہ سے زیادہ میرے خیال 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا ان کے گھر میں اور مسجد میں۔ لیکن کہا جی وہ علماء کرام ہیں، وہ صبح کی نماز پہ تشریف نہیں لاتے ہیں۔ اب کیا فائدہ ہوگا ایسے مولوی بننے سے؟ یہ وہ جاہلوں کے دل میں کیا قدر ہوگی؟ وہ سمجھتے ہوں گے سارے مولوی ایسے ہیں۔ اس کا معنی جو مولوی بنے وہ نماز نہ پڑھے، اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ کیا فائدہ پھر؟ مدرسے میں رہو،
نہ تکبیر اولا کی قدر ہے، نہ جماعت کی، نہ صف اولا کی. ماشاءاللہ اس ضرب ضرب میں پھر فرشتے بھی کہیں گے آؤ اب عملی طور پر ہم تمہیں ضرب ضرب سکھائیں گے. تم نے تو صرف پڑھا تھا، ابھی ڈنڈے کھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ضرب اس کو کہتے ہیں. کچھ آدمی وہی ہے جو مدرسے میں رہتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، یہ بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا. تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واو کو اس کے اب واو کو بمع حرکت کسرے کے حذف کیا تو اب عین ساکن ہے کہ نہیں، ابتدا بسکون محال ہے، تو وہ کہتے ہیں عین کو اپنی طرف سے حرکت کسرے کی دے دو، عین کو اپنی طرف سے، اور واو کے عوض میں اخیر میں تا متحرک لگاؤ، اور جو تا مدورہ ہو اس کا ما قبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو دال پہ فتح دیا تو وعدن سے عیدتن ہو گیا، وعدن سے عیدتن ہو گیا. اور کبھی کبھی مضارع معلوم میں عین کلمہ کے فتح کی مطابعت کی وجہ سے مصدر کے اندر عین کلمہ کو فتح دینا بھی جائز ہے. ویسے تو یہ ہے کہ وعدن میں عین کلمہ کو، عین سے مراد وزن کے اندر جو عین ہو، وہ وعدن فعل جو عین کلمہ اس کو کسر دینا واجب ہے، واو کو حذف کرنا اور اس کی حرکت کسرہ کو ما بعد کو دینا، آخر میں اس کے عوض میں تا لانا واجب. لیکن کبھی کبھی اگر مضارع ہے اس کا مفتوح العین، جیسے کہ وسع یوسع، اب یہاں عین کے مقابلے میں کون سا حرف ہے؟ سین ہے. ہاں اب اس پہ فتح ہے تو مضارع کے عین کلمہ کے مطابعت کی خاطر مصدر کے عین کلمہ پہ فتح پڑھنا جائز ہے. اب اس کا مصدر آتا ہے وسع، اس کا مصدر وسع. اب وسع میں واو کو بما کسرے کے حذف کر دو، دوسرا قول واو کو کسرے کے حذف. اب سین کو مضارع کے عین کلمہ کے مطابقت کی وجہ سے فتح دو. مضارع کے عین کلمے پر کون سی حرکت ہے؟ فتح ہے. تو اب مصدر کے عین کلمہ پہ بھی فتح پڑھ کے وسع سے ساعتن، وسع سے ساعتن، اب اس کو فتح دے کر ساعتن پڑھنا بھی جائز ہے، اور سین کو حرکت کسرے کی دے کر ساعتن پڑھنا بھی جائز ہے. بات آ گئی ذہن میں؟ بھئی عیدتن اصل میں تھا وعدن. اب اس میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دو، واو کو حذف کر دو، آخر میں تنوین علامت تنوین عوض کا لاؤ، ٹھیک ہے. تو وعدن سے. دوسرا قول یہ ہے کہ وعدن والے واو کو کسرت سمیت حذف کر دو. واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دو نہ، بلکہ واو کو بمع کسرے کے حذف کر دو، واو کو بمع کسرے کے حذف کر دو. اب واو کو جب بمع کسرے کے حذف کر دیا تو ابتدا بسکون محال تھا، اب اپنی طرف سے اس کو حرکت کسرے کی دی گئی، اور اس حذف شدہ واو کے عوض میں آخر میں تائے مدورہ لگا دیا، تو وعدن سے عیدتن، وعدن سے عیدتن. کبھی کبھی مضارع کے عین کلمہ کے مفتوح ہونے کی وجہ سے، مضارع کے عین کلمہ کے فتح کی مطابعت کی وجہ سے مصدر کے عین کلمے پر فتح جو ہے جائز ہے، اس پہ کسرہ دو بھی جائز، فتح پڑھو بھی جائز. جیسے کہ وسع یوسع وسعتن،
اب اس کو سیعتن پڑھو بھی جائز، سیعتن پڑھو بھی جائز، سیعتن پڑھو کہ واو کو بما کسرے کے حذف کر دیا، اور عین کلمہ یعنی سین جو ہے وہ ساکن تھا، ابتدا بسکون محال تھا، تو الساکن اذا حرک بالکسر تو ہو گیا سیعتن، اور سین کو حرکت فتح کی دے کر مضارع کے عین کلمہ کے مطابقت کی وجہ سے ساعتن پڑھنا بھی، کیونکہ مضارع کا عین کلمہ بھی مفتوح ہے، یوسع سین پر فتح ہے، تو مصدر میں بھی اس کی مناسبت کی وجہ سے سین پر فتح دے کر اتنی بات آگے ذہن میں۔ اب کتاب میں دو باتیں ہیں، بروزن فعل یا فعلتن باشد۔ فعل والی تو بات ہو گئی کہ واو کو حذف کیا، اس کے عوض میں تا متحرک لایا، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ عیداتن اصل میں تھا وعداتن فعلاتن، عیداتن اصل میں کیا تھا؟ آئے سنیں، اب یہ واو کو کیا کر دو، اس کے عوض میں اخیر میں تا مدورہ لگا دو، تو پھر اجتماع تاءین لازم آ جاتا ہے، کیونکہ ایک تا تو پہلے سے ہے، اب دوسری تا جو ہے لگا دو اس واو کے عوض کی وجہ سے، اب واو کے عوض میں اخیر میں تا لگا دو تو پھر تو اجتماع تاءین لازم آ جاتا ہے، اور اجتماع تاءین تائے مدورہ میں جائز نہیں، تو اس لیے اب اس کا قول یہ ہے کہ عیداتن اصل میں تھا وعدتن، واو کو حذف کیا، اس کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دی اس میں، اور تا کو واو کا عوض قرار دیا، واو کے عوض میں اخیر میں تا متحرک لگایا نہ بلکہ قرار دیا، یعنی یہ جو تا پہلے سے ہی موجود ہے اسی تا کو واو کا قرار دیا، اسی تا کو واو کا عوض قرار دیا، اس لیے کتاب والے بزرگ نے دونوں وزنوں کا ذکر کیا کہ فعل کے وزن پر ہو تو پھر تا کو واو کا عوض لائیں گے، اور اگر فعلتن کا وزن ہو تو تا کو واو کا عوض قرار دیں گے، اس کے عوض میں لائیں گے نہیں، وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے، اسی تا کو واو کا عوض قرار دیا۔ قانون در مصدر ہر حرف کے بجز التقاء تنوینی بیفتد عوضش تائے متحرکہ در آخرش در آرن وجوباً مگر لغتاً و مئتاً شاذاً، اس قانون کا نام ہے اقامتن استقامتن کا، اس قانون کا نام ہے، اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور دو شرطیں ہیں، اس قانون کا نام ہے، اس قانون کے لیے ایک حکم ہے، حکم یہ ہے کہ حذف شدہ حرف کے عوض میں، یعنی وہ حرف حذف ہوا ہے چاہے جس قانون سے، حذف شدہ حرف کے عوض میں آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے، حذف شدہ حرف، باقی وہ حذف کس قانون سے ہوا ہے وہ عام ہے، جس قانون سے بھی چاہے حذف ہوا ہو اس کے عوض میں آخر میں پہلی شرط یہ کہ حذف شدہ حرف مصدر میں ہو، اعتراضی مثال یعیدو کہ یہاں حذف شدہ حرف فعل مضارع میں ہے، مصدر میں نہیں۔ دوسری شرط ہے بجز التقاء تنوینی، دوسرا جو ساکن ہے وہ نون تنوین نہ ہو، دوسرا جو ساکن ہے وہ نون تنوین نہ ہو۔ اعتراضی مثال ہودن، ہودن اصل میں تھا ہودایون، اب کالبہ والے قانون سے یا متحرک ماقبل مفتو اس کو الف سے تبدیل کیا تو ہو گیا ہودان، اب اس میں پہلا ساکن الف مد ہے
دوسرا ساکن نون تنوین ہے، دوسرا ساکن اب پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کیا تو ہدان سے ہدن، معنین سے معنان، پھر معنن. تو دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرا جو ساکن ہے وہ نون تنوین کا نہ ہو. اعتراضی مثال ہدن معنن. اتفاقی مثال ہے اقوام استقوام. اقوام اب اقوام اقوام استقوام استقوام. اب یقال و یباؤ کے قانون سے یہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور واو کو الف سے تبدیل کیا. واو کی حرکت نقل کر کے اب یہ فتح جو ہے کاف کو دی اور واو کی جگہ پر الف لگا دیا تو ہو گیا استقوام سے اقوام سے اقام اور استقوام سے استقام. اب دو الف جمع ہو گئے. ایک الف پہلے تھا وہ ایک واو کے بعد والا، اب دوسرا الف جو اس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا، واو کو الف سے تبدیل کیا یقال یبا والے قانون سے. تو اب دو الف جمع ہو گئے، دو نون ساکن ہے. پہلا ساکن مد تھا اس کو حذف کر دیا تو اب ہو گیا اقامن. کیا ہو گیا؟ اقامن استقامن. اب یہاں پر حذف شدہ حرف مصدر میں ہے چونکہ مصدر ہے دونوں، اور دوسرا ساکن نون تنوین نہیں، دوسرا ساکن کیونکہ دونوں ساکن جو ہے الف ہے تو دوسرا ساکن نون تنوین نہیں ہے. اب اس حذف شدہ حرف کے عوض میں آخر میں تائے متحرک لانا واجب ہے. اس حذف شدہ حرف کے عوض میں شاباش. تو اب اقامن سے ہو جائے گا اقامتن. استقامن سے آئے سمجھ میں؟ اچھا اب جس مصدر کے آخر میں تائے مدورہ ہے، جس مصدر کے آخر میں تائے مدورہ ہے، اضافت کی صورت میں پھر اس تا کا حذف کر دینا جائز ہے. اضافت کی صورت میں اس تا کا حذف کر دینا جائز ہے، واجب نہیں. اب یہ اقامتن ہے، کیا ہے؟ اقامتن. اب یہ آگے مضاف ہوا مثلا صلاۃ کے لفظ کی طرف تو ہو گیا اقام الصلاۃ. اب یہ تا جو کسی حرف کے عوض میں ہے اضافت کی صورت میں اس مصدر کے تا کو حذف کر دینا جائز ہے، واجب نہیں. یوم اقامتکم یہاں تا حذف ہے، ماشاءاللہ. یوم اقامتکم حذف ہے، یہاں پر یہ تا باقی ہے، بولو تو صحیح باقی ہے. اور اقام الصلاۃ حذف ہے تو اس تا کا حذف کر دینا جائز ہے، واجب نہیں. جو تا مصدر کے آخر میں ہو کسی حرف کے عوض میں ہو، جو تا مصدر کے آخر میں ہو اضافت کی صورت میں اس تا کا حذف کر دینا جائز ہے. جیسے یوم اقامتکم یہاں تا باقی ہے، اقام الصلاۃ یہاں کیا ہے؟ تا حذف ہے. اتنی بات آ گئی. تو اتفاق کی مثال اقوام سے اقامتن، استقوام سے یا اشارتن. اشارتن عام لفظ ہے، اشار یشیر اشیار و افعال. پھر یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اس کو الف سے تبدیل کیا ہو گیا اشارن. پہلا ساکن مدہ تھا اس کو حذف کیا اشارن. اب اس حذف شدہ حرف کے عوض میں آخر میں تائے مدورہ لگا دیا اشارتن.
یا استخاراتن اصل میں تھا استخیارن، یا کی حرکت نقل کر کے تو ہو گیا استخارن، 2 الف جمع ہو گئے، پہلا الف مد تھا اس کو حذف کیا، اس کے عوض میں اسی قانون کے تحت آخر میں تائے مدور لگا دیا تو ہو گیا استخاراتن۔ حکم یہ ہے کہ عوضش حذف شدہ حرف کے عوض میں آخر میں تائے متحرک لانا واجب۔ پہلی شرط ہے در مصدر حذف شدہ حرف، دوسری شرط ہے بجز التقاء تنوینی، حذف ہونے کا سبب جو ہے وہ نون ساکن تنوین نہ ہو، مگر لغتن و مئتن شاذن۔ لغتن اب سوال ہوتا ہے، یہ اصل میں تھا لغون، پھر کالبا سے لغان، اب پہلا ساکن الف ہے، دوسرا ساکن نون تنوین ہے، تو التقاء ساکن کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا تو ہو گیا لغن۔ اب اس حذف شدہ حرف کے عوض میں آخر میں تم نے تائے مدورہ لگا دیا لغتن، حالانکہ شرط یہاں نہیں پائی جا رہی، شرط یہ تھی کہ دوسرا ساکن نون ہے، یہاں دوسرا ساکن نون تنوین ہے، تو کہتا ہے یہ شاذ ہے، قانون کے خلاف ہے۔ یا اسی طرح مئتن اصل میں تھا مئین، اصل میں مئین، پھر کالبا سے مئان، التقاء ساکن سے مئن، اب یہاں دوسرا ساکن نون تنوین ہے، اس کے باوجود بھی تم نے حذف شدہ حرف کے عوض میں آخر میں تا لگا دیا ہے، یہ شرط موجود نہیں، پھر بھی قانون کا تم نے حکم جاری کیا ہوا ہے، تو کہتا ہے یہ شاذ ہیں، یہ دونوں مثال قانون کے حکم کے خلاف ہے۔